میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، جو انسان اس کتاب کو پڑھے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اللہ نے اس کتاب کو بھیجا اسی لیے ہے کہ گمراہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، بھولے بھٹکے اپنے اللہ تک پہنچ جائیں، جو کار مذلت میں پڑے ہوئے ہوں وہ اوج ثریا پہ پہنچ جائیں۔ ہماری نظر بس پہ پڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سواریوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتی ہے۔ ہماری نظر ٹرک پہ پڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہماری نظر کرین پر پڑتی ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ زمین پہ پڑی ہوئی چیز کو اونچی جگہ پر اٹھا کر پہنچا دیتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو زمین پہ گرے ہوئے انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے، اوج ثریا پہ پہنچا دیتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ منشور حیات ہے، بلکہ سچ بات کہوں یہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو بھیجا اسی لیے ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ جیسے آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے لکھا ہوا، وہ ٹیکسٹ میسج ہوتا ہے، اس میں اور وائس میسج کے اندر فرق ہوتا ہے۔ وائس میسج کے اندر بندے کی آواز ہوتی ہے۔ تو پہلے جو کتابیں آسمان سے اتریں وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ۔ حدیث پاک میں ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ ایک بادشاہ گزرا ہے نوشیرواں، اس کے دروازے پر ایک دیہاتی آدمی آ گیا، عربی تھا۔ دربار نے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہتا ہے جی میں ایک عام عرب ہوں، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، حیثیت نہیں ہے۔ تو اس نے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اب تھوڑی دیر بادشاہ نے اس سے حلم کلامی کی، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہنے لگا جی میں سید العرب ہوں، عربوں کا سردار ہوں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ دربان نے تو مجھے رپورٹ دی تھی کہ یہ ایک عام عرب ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں عربوں کا سردار ہوں۔ تو بادشاہ نے اس سے وضاحت طلب کی، بھئی پہلے تیرا بیان یہ تھا اور اب تیرا بیان یہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک، جب میں آیا تھا تو ایک عام عرب تھا، پھر مجھے آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل گیا، اب میں عام عرب نہیں رہا، اب میں عربوں کا سردار بن گیا ہوں۔ ایک عام آدمی اگر بادشاہ کے ساتھ ہم کلامی کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مقام اتنا بڑھ گیا، اور قرآن مجید تو اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی اسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اگلی آیت اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ پھر تیسری آیت، یعنی جیسے ٹیلی فون پہ آپ بات کرتے ہیں، آگے دوسرا بندہ بات کرتا ہے تو ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔
بالکل اسی طرح جو بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے یہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے جواب میں اللہ بھی ہم کلامی فرما رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کتنا بڑا مقام ہے بندے کا. یہ وہ نعمت ہے جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے. فرشتے قرآن مجید سن کے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. فرشتوں میں سے صرف اللہ نے جبریل علیہ السلام کو یہ صفت دی کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے بھاگ کے آتے ہیں، آؤ آؤ دیکھو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے قریب ہجوم لگ جاتا ہے فرشتوں کا. اور فرشتے اس کے قریب ہوتے ہوتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے بندے کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ اس کے ہونٹوں کو کس کرتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں کہ یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے، اس کے ہونٹوں سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے. فرشتے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ گانا گانے والی عورت کے گانے کو اتنا غور سے نہیں سنتے جتنا غور سے اللہ کسی بندے کے پڑھے ہوئے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم قرآن مجید پڑھیں اور اللہ رب العزت غور سے سنیں، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ میں ایک قاری تھے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ. ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی. لوگ سمجھتے تھے منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز جس کی وجہ سے خوشبو آتی ہے. اب ایک دن ایک شاگرد تھا، وہ پیچھے پڑ گیا. حضرت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ بھئی میں کچھ نہیں رکھتا. حضرت پلیز بتا دیں. وہ بھی کوئی لسوڑا ٹائپ بندہ تھا، چپک ہی گیا. حضرت بتا دیں، حضرت بتا دیں. جب اس نے بہت تنگ کر دیا تو امام عاصم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سنو، حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاصم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. جس رات سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. میں منہ میں کچھ نہیں ڈالتا، قدرتاً خوشبو آتی ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو بوسہ دیتے ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. قرآن مجید کے کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں. ان میں پہلا حق ہے قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ 30 پاروں پہ مشتمل کتاب ہے. اس کتاب کے اندر نہ کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے، نہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے. کسی نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. جو قرآن ہمارے مجید ہے، پاس ہے، یہ وہی قرآن مجید ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، بغیر کسی تبدیلی کے. یہ آج تک دنیا میں محفوظ موجود ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. جب اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں تو اب بتائیے اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں. لہذا یہ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں محفوظ چلی آ رہی ہے. قرآن مجید کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا. ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو پورا مکمل پڑھے، الف لام سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک. 2 مرتبہ پورے سال میں پڑھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے. اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا.
جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا تھا، آخری مرتبہ. تو ہر بندے کو سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھنا چاہیے. 2 مرتبہ رمضان شریف میں پڑھ لے تو بھی کام ہو گیا، 1 مرتبہ رمضان میں پڑھ لے، 1 بقیہ سال میں پڑھ لے تو بھی ہو گیا. پورے سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اور اگر زیادہ پڑھے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا پڑھے گا اتنا اجر اور ثواب ملے گا. بعض بزرگوں نے بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ میں 1 مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا اور مجھے راستے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان میں معمول تھا کہ ہر رمضان میں 63 قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے. 1 قرآن مجید دن میں، 1 قرآن مجید رات میں، 30 ضرب 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں. تو 63 قرآن مجید کا معمول تھا پورے رمضان میں. الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں کئی ایسے بھی علماء طلباء ہیں جو اپنے حالات کا خط مجھے لکھتے ہیں. انہوں نے مجھے اس مرتبہ بھی لکھا، ہمارا جی روزانہ 1 قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہے. وہ زندہ موجود ہیں اس وقت. 1 قرآن مجید روز اس رمضان میں پڑھتے رہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور 10 پارے 15 پارے روز پڑھنا، یہ تو بہت لوگوں نے اپنے حالات میں لکھا کہ ہمارا روز کا معمول 15 پارے کا ہے، 20 پارے کا ہے، 10 پارے کا ہے. یہ خوش نصیبی ہے انسان جتنا قرآن مجید پڑھے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جتنا دل صاف ہوگا اتنا قرآن مجید زیادہ پڑھنے کو دل کرے گا. جیسے اچھا کھانا ہوتا ہے نا، تو جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کا جی نہیں بھرتا، اسی طرح قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کا دل نہیں بھرتا، اور دل چاہتا ہے پڑھوں اور پڑھوں. گرمی کے موسم میں آپ کو کوئی آئس کریم دے کھانے کے لیے تو آپ کیسے کھاتے ہیں؟ ہر لقمہ کھانے پہ مزہ آتا ہے. بالکل قرآن مجید کا یہی معاملہ ہے. اللہ والے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی ہر آیت کے پڑھنے پہ ان کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے ان کو. ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذمہ لگایا کہ تم رات کو پہرا دینا، ایسا نہ ہو کہ دشمن آئے اور رات کو حملہ کر دے. وہ ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. ادھر سے دشمن بھی آ گیا. دشمن نے ایک تیر مارا، وہ ان کو لگا، خون نکلا اور وہ قرآن پڑھتے رہے. پھر دوسرا تیر مارا، پھر تیسرا تیر مارا، حتیٰ کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے جسم سے اتنا خون نکل جائے گا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا اور لوگوں کو میں جگا نہیں سکوں گا، بتا نہیں سکوں گا، تو میرے فرض منصب میں کوتاہی ہو جائے گی. تو انہوں نے فوراً نماز کا سلام پھیرا اور لوگوں کو جگایا کہ بھئی دشمن قریب ہے، اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے فرض منصب میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز ختم نہ کرتا. کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا کہ تیروں پہ تیر لگتے رہیں، پرواہ نہیں، لیکن میں سورہ کہف کو مکمل پڑھنے کے بعد سلام پھیروں گا، اس سے پہلے نہیں پھیرنا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا گھر چھوٹا سا تھا، صحن میں چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا اور قریب گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اور چارپائی کی سائیڈ پہ انہوں نے مصلی بچھایا ہوا تھا اور یہ تہجد پڑھ رہے تھے. اب جب تہجد
میں قرآن پڑھتے تو دل چاہتا کہ ذرا اونچا پڑھوں، تھوڑا جہر سے پڑھوں، لیکن جب یہ جہر سے پڑھتے تو گھوڑا بدکنے لگتا، ڈر ہوتا کہ یہ گھوڑا بچے کو لات مارے گا، تو وہ آہستہ پڑھتے، پھر آہستہ پڑھتے تو دل مچلتا کہ اونچا پڑھو، پھر اونچا پڑھتے پھر گھوڑا مچلتا، ساری رات اسی میں ہی لگی رہی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تہجد کے وقت تو دیکھا کہ کچھ بلب ہیں، روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے قریب تھیں اور پھر وہ دور آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں آج یہ منظر کیا دیکھ رہا ہوں۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں نے کچھ روشنیوں کو دیکھا جو مجھ سے دور آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن اونچا پڑھتے رہتے آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے قرآن مجید کو یاد کرنا۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی آبادی میں ایک دو حافظ ہوں گے تو فرض پورا ہو جائے گا سب کی طرف سے۔ ویسے دستور یہ ہے کہ ہر بچے کو آخری 3 پارے ضرور قرآن مجید یاد کروانا چاہیے۔ 28، 29 اور 30 یہ 3 پارے آسان ہیں، ہر بچہ یاد کر لیتا ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جس کو بھی کہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، سب آخری 3 پارے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کبھی انہوں نے رمضان میں تہجد پڑھنی ہے، کبھی لیلۃ القدر میں جاگنا ہے، تو وہ لمبی تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 3 پارے کے حافظ ہونے کی برکت سے ان بچوں میں نیکی بھی آ جاتی ہے۔ تو ہر بچے کو آخری 3 پارے کا تو حافظ بنانا ہی چاہیے، پکی بات۔ جب وہ 3 پارے کا حافظ بن جائے پھر ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کرنی چاہیے، ماں باپ بھی ہوں، استاد بھی ہوں اور وہ لڑکا بھی ہو۔ اب سب میٹنگ کریں، لڑکے سے پوچھیں بھائی آپ نے 3 پارے یاد کر لیے، کیا آپ بقیہ قرآن پاک بھی یاد کر لیں گے؟ اور لڑکا سینے پہ ہاتھ لا کے کہے ہاں میں ضرور حافظ بنوں گا، اس کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک شوق ہو۔ اور ماں باپ کہے جی کہ ہاں ہم بھی تیار ہیں، اور ٹیچر کہے جی لڑکا بڑا عقل مند ہے، اس نے اچھے یاد کر لیے ہیں 3 پارے، یہ باقی بھی یاد کر لے گا۔ جب تینوں متفق ہو جائیں اس بچے کو تیسرے آگے پورا قرآن یاد کرنے کے لیے آپ بٹھا دیں، وہ بچہ 2 سال کے اندر پورے قرآن پاک کا حافظ بن جائے گا۔ اور اگر بچے کا اپنا موڈ حافظ بننے کا نہیں، اس کو مت قرآن پاک کا حافظ بننے کے لیے بٹھائیں۔ لوگ اپنے شوق میں بچے کو حافظ بناتے بناتے اس کو بددین بنا دیتے ہیں۔ اوپر سے وہ بچہ حافظ بن رہا ہوتا ہے، اندر سے بددین بن رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے دل میں شوق نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، خوشی دیاں ونگا، یہ خوشی کی بات ہے۔ جو شوق سے بچہ بننا چاہتا ہے وہ بنے، جو نہیں بن سکتا کوئی بات نہیں، چونکہ فرض کفایہ ہے، کچھ بچوں کا بننا ضروری ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، ایک عام ایوریج آئی کیو لیول کا بچہ 2 سال کے اندر آرام سے قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، اور اگر زیادہ ذہین ہو تو 1.5 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے، 1 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس مدرسے میں ایک لڑکی آئی، وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی، ایم اے کیلیگرافی، اور کہنے لگی کہ میں حافظہ بننا ہے۔ تو مجھے گھر والوں نے پوچھا کہ جی چھوٹی بچیاں حافظ بنتی ہیں، اور یہ تو 26 سال کی 25 سال کی جوان بڑی لڑکی ہے، یہ کیسے بیٹھے گی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ؟ میں نے کہا آپ اس کو ترغیب دیں کہ وہ عالمہ بنے اور بخاری شریف والا کورس پڑھ لے، اس میں بڑی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ اس بچی نے جواب دیا جی مجھے شوق ہے حافظہ بننے کا، میں پہلے حافظہ بنوں گی بعد میں عالمہ بھی بنوں گی۔ ہم نے اس کو بٹھا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ وہ بچی قرآن مجید یاد کرتی رہی 8 مہینے میں اس نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔
تو 8 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں، اور اس سے کم وقت میں بھی لوگوں نے یاد کیا۔ چنانچہ ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے، جامعہ اشرفیہ سے انہوں نے دور حدیث کیا، رمضان سے پہلے کا وقت تھا، وہ روزانہ لاہور سے آتے تھے اور مجھے آ کے کہتے تھے کہ حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کا بہت تجربہ ہے، آپ مجھے 20 منٹ دے دیا کریں، میں آپ کے سر پہ تیل لگا کے چلا جاؤں گا۔ اب مطالعہ کرنے والا بندہ تھکا ہوا تو ہوتا ہی ہے، تو میں اس کو 1-2 دفعہ بلایا تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس کو بڑا تجربہ ہے۔ اس نے مجھے کہا جی کہ یہ 8-10 دن ہیں، آپ مجھے 8-10 دن اجازت دے دیں، میں جب بھی آؤں میں 20 منٹ تیل لگا کے واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں تھا یہ بچہ مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا ہوا ہے، جب میں اسے بلا لیتا ہوں یہ آ جاتا ہے اور سر پہ تیل لگا دیتا ہے۔ مجھے ساتھی نے کہا کہ حضرت نہیں، یہ روزانہ لاہور جاتا ہے اور پھر اگلے دن پھر لاہور سے واپس آ کے 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد صاحب کی دکان ہے اور وہ مجھے چھٹی نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ جاب کرنی ہے، تو مجھے دکان پہ بھی 8 گھنٹے والد کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں۔ میں آتا ہوں 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس بس پہ چلا جاتا ہوں اور باقی وقت وہاں اپنے والد کے ساتھ جاب کرتا ہوں اور پھر اگلے دن پھر آ جاتا ہوں، سونا ختم۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان بالکل ہی نہیں سوتا اور صرف ادھر سر پہ تیل لگاتا ہے، پھر سفر کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کے والد کے ساتھ پھر جاب کرتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ایسے کرو کہ کل جب جاؤ نا اپنے والد کے پاس، ان کو میرے سلام دینا اور کہنا کہ پیر صاحب نے سلام دیا ہے، بس۔ اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے والد کو توفیق دے کہ وہ اس بچے کو تھوڑا وقت فارغ دے دے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس نے جا کے والد صاحب کو سلام دیے تو والد صاحب نے کہا تم روز آتے جاتے ہو، تمہاری کوئی کمی کوتاہی پیر صاحب کو پتہ چل گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے مجھے سلام بھیجے ہیں۔ اچھا ایسے کرو کہ تم پورا مہینہ جاؤ اور ان کے پاس اعتکاف کر لو۔ تو والد نے پورے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی اس کو اجازت دے دی۔ وہ بچہ بڑا خوش میرے پاس آیا، حضرت مجھے تو پورے رمضان اعتکاف کی اجازت مل گئی۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ مسجد میں اعتکاف کریں اور وقت عبادت میں گزاریں۔ کہنے لگا حضرت میں عالم تو بن گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں حافظ بھی بن جاؤں۔ میں نے کہا ضرور کوشش کرو۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس بچے نے اسی مسجد میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا اور 30 دن کے اندر پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ وہ دن میں پارا یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح کی نماز میں سناتا تھا، 30 دن میں یاد کر لیا۔ میں سناتا تھا لوگوں کو کہ 30 دن میں بچے نے یاد کیا۔ میرا بڑا بیٹا حافظ حبیب اللہ حافظ ہے، کہنے لگا ابو میں حافظ ہوں، مجھے پتہ ہے اس نے 28 دن میں یاد کیا، 29ویں شب میں اس نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا۔ تو آج کے دور کا ایک نوجوان اس زمانے میں 1 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے، اور اس سے کم وقت میں بھی قرآن مجید کو یاد کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا محمد، بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا، بہت امیر باپ کا، اور خوبصورت بہت تھا بچہ، اور بہت ذہین تھا۔ امام شافعی کا استاد بنا۔ جب امام صاحب کے پاس پڑھنے آیا تو امام صاحب نے کہا کہ بچے لگتا ہے کہ تم تو حافظ نہیں ہو۔ اس نے کہا جی میں حافظ تو نہیں ہوں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ بننا ضروری ہے، یہ پری ریکوائرمنٹ ہے، جو میرے پاس پڑھنے آئے وہ حافظ ہونا چاہیے، تم جاؤ اور حافظ بن کے آؤ۔ وہ بچہ اٹھا اور چلا گیا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد وہ امام صاحب کو ملنے کے لیے آیا۔ امام صاحب سمجھے اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آیا تو پوچھے محمد کیسے آئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا جاؤ قرآن مجید کو یاد کر کے آؤ، میں 1 ہفتے میں پورے قرآن مجید کو یاد کر کے واپس آ گیا ہوں۔ 1 ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں دنیا میں موجود ہیں، اور اس سے بھی کم وقت میں
حضرت مفتی تقی عثمانی رحمت برکاتہم نے کتاب لکھی ہے، تراشے اس کا نام ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم تھا ہشام کلبی، حدیث کا بھی بڑا عالم تھا مگر حافظ نہیں تھا۔ ان کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات کرنے لگے، فلاں عالم ہے، فلاں حافظ بھی۔ جب میرا تذکرہ آیا لوگوں نے کہا عالم تو بڑا ہے، حافظ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا برا لگا کہ میں دنیا میں اتنا بڑا عالم اور حافظ نہیں ہوں۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے حفظ کی نیت کر لی اور 3 دن کے اندر میں نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ 3 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو اکثر دیکھا گیا کہ بہترین عمر 7 8 سال 9 سال 10 سال یہ بہترین عمر ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کی۔ النقش کل حجر، اس عمر میں جو یاداشت ہوتی ہے نا وہ پتھر پہ لکیر کی مانند ہوتی ہے، جو بچہ یاد کر لیتا ہے اسے یاد رہتا ہے۔ لیکن ہارون رشید کے دور میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہنے لگا کہ ہارون رشید میرا بیٹا حافظ ہے، آپ اس کی منزل سنیں۔ ہارون رشید خود بھی حافظ قرآن تھا، اس نے 3-4 دفعہ سنا جگہ سے، بچے نے بالکل ٹھیک سنایا۔ جب اس کا سرٹیفکیٹ باپ نے دکھایا تو اس وقت بچے کی عمر 5 سال تھی، یعنی 5 سال میں وہ بچہ قرآن پاک کا حافظ بن چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو 5 سال کے بچے بھی حافظ بنتے ہیں، 10 سال کے بچے بھی، اور بڑی عمر کے لوگ بھی۔ چنانچہ ہمارے ایک ساتھی تھے، مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے دستار بندی کے لیے ضرور آنا ہے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں گیا، جب دستار بندی ہو رہی تھی میں نے دیکھا ان کے سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھویں بھی سفید، پلکیں بھی سفید، بازو کے بال بھی سفید، جسم پہ کالا بال نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی عمر کیا ہوگی؟ کہنے لگے جی میری عمر اس وقت 90 سال کے قریب ہوگی، اور اس وقت انہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا تھا۔ تو 5 سال کا بچہ بھی حافظ بنا اور 90 سال کی عمر کا بوڑھا بھی قرآن مجید کا حافظ بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کو یاد کرنا آسان ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنے والیوم کی ہو اور اس کو کسی بندے نے یاد کیا ہو۔ کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، اگر حافظ ملے گا تو قرآن پاک کا ملے گا۔ یہ اللہ کے کلام ہونے کی ایک دلیل ہے ہمارے سامنے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کا کوئی حافظ موجود نہ ہو۔ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں لاکھوں مرد اور لاکھوں عورتیں ایسی رہی ہیں امت میں جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا اور قرآن مجید کو پڑھا۔ ہمارے بچوں کے ایک قاری صاحب تھے، میں نے ایک وقت ملتان میں ٹائم دیا، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرا گھر ملتان کے قریب ہے، آپ آ ہی رہے ہیں تو ایک وقت کا کھانا میرے گھر کھا لینا۔ میں نے کہا بہت اچھا، ہمارے بچوں کے استاد تھے تو میں نے ان کا اکرام کیا۔ اب 2-4 مہینے بعد میں تو بھول ہی گیا، لیکن جب میں ملتان پہنچا پروگرام کے لیے تو قاری صاحب نازل ہو گئے، حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا ایک وقت کھانے کا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہم چل پڑے، وہ میں ملتان سے لے کے ایک دیہات میں لے گئے۔ دیہات میں کوئی 200-300 گھر ہوں گے، اور اپنے گھر کی بیٹھک میں جا کے مجھے بٹھا دیا۔ میں نے کہا قاری صاحب اگر میں ملتان میں رات کو پروگرام کرتا تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے، آپ نے مجھے یہاں دیہات میں بٹھا دیا ہے تو میرے یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ ساتھی بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا حضرت جی ہاں یہ توپ سے چڑیا مارنا چاہتے تھے۔ تو قاری صاحب کہنے لگے حضرت اپنی جگہ بات ہے، مگر میں آپ کو ایک مقصد کے لیے یہاں لایا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا مقصد؟ کہنے لگے یہ ایسا گاؤں ہے کہ جس میں پچھلے 200 سال سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا
کسی گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن نہ ہو. ہر گھر میں حافظ قرآن ہے. اس لیے اس بستی کا نام ہے حافظ والا. بستی کا نام بھی حافظ والا پڑ گیا. آپ غور کیجئے، اس وقت میں ہمارے ملک میں یہ گاؤں آج بھی موجود ہے جس گاؤں کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ قرآن مجید کا حافظ موجود ہے، اور یہ 200 سال کا ریکارڈ ہے وہاں کا. تو الحمدللہ قرآن مجید کی محبت اللہ نے دلوں میں ایسی ڈالی ہے کہ لوگ قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں، اور ہمارے ملک میں الحمدللہ حافظ بننے کا یہ رجحان بہت زیادہ ہے. ایک مسجد میں تراویح پڑھانی ہوتی ہے اور الحمدللہ اس مسجد میں 15 20 حافظ موجود ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے. یہ جو حافظ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو ہوتے ہیں. آج کمپیوٹر پہ کوئی کام کرے نا تو اس میں کام کو محفوظ کرنا ہو تو 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے اس کو میموری کے اوپر ریکارڈ کر لیا جائے. ہارڈ ڈسک بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی ڈسک پہ کر سکتے ہیں، اور فلیش ڈرائیو پہ بھی کر سکتے ہیں. مگر فلیش ڈرائیو کو لانا لے جانا آسان ہوتا ہے، اس میں پورا وہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے. تو جو حافظ قرآن بچہ ہے نا، وہ حقیقت میں قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو ہے. وہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا اس کے دماغ کے اندر قرآن مجید محفوظ ہوگا. اللہ نے قرآن مجید کو ایک تو اس طرح محفوظ کیا، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پرنٹ کر کے اس کی ہارڈ کاپی اپنے پاس رکھ لیں. اللہ نے قرآن مجید کو اس طرح بھی محفوظ کروایا. چنانچہ نبی علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی تو نبی علیہ السلام صحابہ کو بلا کر قرآن مجید لکھوا دیا کرتے تھے. وہ جو لکھنے والے تھے ان کا نام تھا کاتبین وحی. ان کی تعداد 16 کے قریب آئی ہے. 16 صحابہ کرام ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. وہ قرآن مجید لکھتے تھے. اس زمانے میں پیپر نہیں تھا، تو کبھی کپڑے پر، کبھی چمڑے پر، کبھی لکڑی پر، کبھی کسی ہڈی پر، کسی اس قسم پتھر کے اوپر وہ قرآن مجید کی آیتیں لکھ لیا کرتے تھے. اب ان کو کہتے تھے پارچات. یہ پارچات مختلف لوگوں کے پاس محفوظ تھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، وہ جو قرآن مجید کے پارچات ہیں نا، آپ ان کو حکومتی نگرانی میں ایک جگہ پر اکٹھا محفوظ کروا لیں تاکہ ایتھنٹسٹی باقی رہے اس کی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت بنائی. زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو حافظ قرآن تھے، ان کے ساتھ 4 اور صحابی تھے. یہ 5 بندے پانچوں حافظ تھے، اور ان کے ذمہ لگایا تم 5 بندے حافظ ہو، تم جاؤ اور یہ پارچات جہاں جہاں جس کے پاس محفوظ ہیں ان سے لے کر ایک جگہ پر اس کو اکٹھا کر دو. چنانچہ یہ دین اسلام میں پہلی حکومتی کوشش تھی جس میں سارے قرآن مجید کے پارچات کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیا گیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا گیا، قرآن کے پارچات کو ایک جگہ جمع کروانے والے. اب مسئلہ بنا کہ اس کو رکھا کہاں جائے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی تھیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں اور ام المومنین تھیں، وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں. انہوں نے کہا کہ میں ان کو ان کے پاس محفوظ رکھواؤں گا. چنانچہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ذمہ داری لی، اور یہ سارے پارچات ان کے پاس محفوظ رہے. جو بندہ خود لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ دوسرے کو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنے دیتا. چنانچہ ام المومنین نے نگرانی کی اور یہ پارچات ایک جگہ پر رہے. پھر جب عثمان غنی لانو کا زمانہ آیا، اس وقت کپڑے کے یعنی چمڑے کے اوپر لکھنے کا ایک رواج پڑ گیا تھا، نئی ایجاد پڑ گئی تھی. تو حضرت عثمان غنی لانو نے ان پارچات سے ان سارے قرآن مجید کو چمڑے کے اوپر منتقل کروا دیا اور اس کو کتابی شکل بنا کے 7 کتابیں بنوائیں. اس زمانے میں مسلمانوں کے 7 صوبے تھے اور ہر صوبے کے مرکز میں انہوں نے ایک کتاب بھجوائی. ان میں سے ایک نسخہ آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے اور دوسرا نسخہ ازبکستان کی تاشکند کے ایک مسجد میں جس کا نام ہے تلہ شیخ مسجد، وہاں بھی موجود ہے.
الحمدللہ اللہ نے مجھے ان دونوں نسخوں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ عثمان غنی لانو ناشر القرآن کہلوائے کہ انہوں نے قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر نشر کر دیا، پھیلا دیا۔ پھر یہ کتابی سلسلہ جو چلا تو لوگ اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید لکھا کرتے تھے پہلے زمانے میں، حتیٰ کہ کوئی لڑکی جب پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو پھر وہ گھر میں انتظار میں ہوتی تھی کہ رشتہ آئے گا اور میری شادی ہو جائے گی۔ تو وہ جو انتظار کا زمانہ تھا اس میں وہ اپنے لیے روزانہ قرآن مجید لکھتی تھی بڑے خوبصورت طریقے سے۔ جب وہ قرآن مجید مکمل کر لیتی تھی تو ماں باپ اس کی سنہری جلد بنواتے تھے، بچی کی شادی ہوتی تھی اور جہیز میں سنہری جلد والا اس کو قرآن پاک دے دیا جاتا تھا۔ ہر بچی اپنے گھر کے لیے خود قرآن پاک لکھتی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کے گھروں میں ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک موجود رہتے تھے۔ پھر سب سے پہلے رشیا کا ایک عالم تھا، اس کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ۔ کازان ایک شہر ہے رشیا کا، اس کے وہ عالم تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن مجید کو چھاپا سینٹ پیٹر برگ میں۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید ایران میں پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپا، پھر اس کے بعد ہیمبرگ جرمنی میں چھپا، اور پھر تو یہ پوری دنیا میں ہی چھپنے لگ گیا۔ آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یا شاید لاکھوں کی تعداد میں پرنٹنگ پریس دنیا میں موجود ہیں جو قرآن مجید کو چھاپ رہے ہیں، اور ہر گھروں کے اندر خوبصورت لکھا ہوا چھپا ہوا قرآن مجید آج موجود ہے۔ تو قرآن مجید فلیش ڈرائیو کی شکل میں حافظوں کے عقل میں بھی موجود ہے اور کاغذ کے اوپر بھی موجود ہے۔ دونوں طرح سے اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ کروایا۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے۔ جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے میوخ یونیورسٹی۔ اس میوخ یونیورسٹی میں ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے ہمارے ہاں اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، تو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا یونیورسٹی کا۔ اس نے کئی ملین ڈالر کا ایک منصوبہ بنایا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ ہے، ہم تجربہ تو کریں محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کئی ملین ڈالر اس کے لیے مخصوص کیے اور اس کے لیے 100-200 بندے انہوں نے اپوائنٹ کیے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے ویریفائی کریں۔ ان کا دیکھو یہ قرآن مجید ایک جگہ نہیں چھپتا، ہزاروں جگہ چھپتا ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں جہاں جہاں قرآن مجید چھپتا ہے اس کو ہم ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے 40,000 قرآن مجید کے نسخے خرید کر ایک جگہ پر اکٹھے کیے۔ ان کا خیال یہ تھا یہ 40,000 جگہوں پر چھپے ہوئے مختلف قرآن ہیں، کہیں نہ کہیں تو زیر زبر کا فرق نکل آئے گا، کوئی نقطے کا فرق نکل آئے گا۔ لیکن جب انہوں نے 40,000 قرآن مجید کو ایک ایک حرف دیکھ کر آزمایا اور پڑھا تو انہوں نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ 40,000 نسخوں میں ایک نقطے کا بھی کہیں فرق نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کتاب کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ دیکھا اللہ نے اپنی کتاب کی ذمہ داری کیسے نبھائی، آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے۔ (1993) کی بات ہے۔ اس زمانے میں کچھ وقت کے لیے امریکہ میں مقیم تھا ایک جگہ پر۔ میرے پاس 2 عالم آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے ذمے ایک کام لگانا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے، انٹرفیتھ سوسائٹی اس کا نام ہے، یعنی مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہونے کے لیے ایک سوسائٹی بنائی ہے انہوں نے۔ ہمارے یہاں تو آج یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں نا انٹرفیتھ کی، یہ امریکہ میں 1993 میں شروع ہو گئی تھی۔ تو وہاں آپ کو لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی کہ وہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔
اور ہر مذہب کے بندے کو اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہوتا ہے. ہم نے پہلے ایک مسلمان عالم کو بھیجا تھا، تو جو وہاں یہودی عیسائی تھے نا، وہ بڑے چالاک لوگ تھے. وہ اس سے روحانیت کی باتیں پوچھتے تھے، اسلام میں روحانیت کے بارے میں. اب وہ عالم تھا، اس کو تو روحانیت کا پتہ نہیں تھا، تو اس کو وہ پھنسا لیتے تھے اور شرمندہ کرتے تھے. تو عالم نے کہہ دیا جی کہ میں نے وہاں نہیں جانا. پھر ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، اس کو بھیجنا شروع کیا. تو وہ اس سے سائنس کی باتیں پوچھتے تھے. اب وہ عالم تو تھا اور کسی سبجیکٹ میں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی تھا، لیکن سائنس نہیں پڑھا ہوا تھا. اب جب اس کو سائنس کی باتیں سمجھ میں نہ آتی تو اس کو پھنسا لیتے. وہ بھی بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا جی کہ میں نے نہیں جانا. کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں کہ جس کو ہم وہاں بھیجیں، ہم آپ کو بھیجتے ہیں. آپ جو ہے وہ عالم ہیں یا روحانیت کو بھی جانتے ہیں اور سائنس کو بھی جانتے ہیں. جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. تو اب چونکہ علماء نے کہا تھا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں نے وہاں دیکھا واقعی یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ان کے جو علماء تھے سب وہاں موجود تھے. اور ان سب نے جیسے ایکا کیا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، ان اناؤنسڈ ایکا تھا. آپس میں وہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور مل کے مسلمان عالم کو پریشان کرتے تھے. خیر میں نے وہاں جا کے ان کو اپنا تعارف کروایا. میں نے کہا کہ میں عالم نہیں، میں طالب علم ہوں. آپ کوئی کوشچن مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، اور اگر مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں ٹیلی فون پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. اس میں کیا حرج ہے؟ آج نہیں بتاؤں گا تو کل بتا دوں گا پوچھ کے، لیکن میں آپ کو ہر کوشچن کا آنسر دوں گا ضرور. اور میں طالب علم ہوں، عالم کا دعویٰ نہیں کرتا. وہ خوش ہو گئے کہ چلو ایک اور جو ہے وہ ہمیں شکار مل گیا. اب میں نے وہاں جانا شروع کر دیا. الحمدللہ چونکہ میں انگلش میں ان سے بات کرتا تھا اور فلوئنٹ انگلش بول لیتا تھا تو وہ حیران بھی بڑے ہوتے تھے کہ یہ پاکستان کا جو ہے نا بندہ ہے، لڑکا ہے، اور ہمارے ساتھ انگلش میں باقاعدہ بات کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ میں وہاں کئی مہینے جاتا رہا. اب مجھے سمجھ لگ گئی ان کی کہ ان کی حرکتیں کیسی ہیں، یہ کیسے ایکا کرتے ہیں اور پھنساتے ہیں. اب انہوں نے اگلی بات کرنی ہوتی تھی، مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ مل کر یہ بات کریں گے. بندہ سمجھ جاتا ہے نا معاملے کو. میں ان کی اس میٹنگ کو سمجھ گیا تھا. لو جی ایک دن میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا نا اس نے کہا کہ جی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بتائیں ہمیں. جب اس نے کہا نا اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بتائیں تو قدرتی بات ہے میں نے کہا کہ بھئی اگلی میٹنگ میں ہر دین والا بندہ اپنے دین میں جو اللہ نے کلام بھیجا ہے نا وہ ہمیں پڑھ کے سنائے. ہم ہر دین کا جو اللہ کا کلام ہے وہ سنیں گے. اس سیکرٹری کو یہ بات بڑی اچھی لگی. اس نے فوراً ایجنڈے پہ لکھ دیا کہ اگلی میٹنگ میں ہر دین والا اپنے دین میں جو کتاب ہے ان کی اس کو پڑھ کے سنائے گا. خیر جی اگلی دفعہ جب میٹنگ ہوئی تو اس نے میٹنگ اوپن کی تو اس نے میرا نام لیا. مسٹر احمد آپ نے یہ تجویز دی تھی، اب آپ ہی پڑھ کے سنائیں قرآن. میں نے ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ انگلش میں ان کو بتا دیا. پھر میرے بعد ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، پادری، اس کی باری تھی. جب اس نے پڑھنا تھا تو اس نے اپنی بائبل نکالی اور انگریزی میں پڑھنی شروع کر دی، پہاڑی کا واز جس کو کہتے ہیں. میں نے سیکرٹری کو کہا کہ جی ہماری میٹنگ تو یہ تھی کہ جو ورڈ آف گاڈ ہے، اللہ نے کلام بھیجا ہے، وہ پڑھ کے سنائے گا، اور یہ تو انگلش پڑھ رہے ہیں تو کیا انجیل اللہ نے انگلش میں بھیجی تھی؟ اب وہ پھنس گیا. چپ. 2-3 منٹ بالکل سناٹا رہا. 2-3 منٹ کے بعد جو آگے ربائی بیٹھا تھا نا یہودیوں کا عالم، وہ بڑا تیز ترار بندہ تھا. وہ بھی پریشان تھا کیونکہ اس نے بھی ہیبرو زبان میں نہیں پڑھنا تھا جس میں کہ تورات اتری تھی، وہ بھی انگلش کی ٹرانسلیشن لے کے آیا ہوا تھا.
تو اس کو سمجھ لگ گئی اگر پہلے پہ آبجیکشن ہوا ہے تو میرے اوپر بھی آبجیکشن ہوگا، تو وہ ایسے آگے بڑھتا ہے اور مجھے کہتا ہے مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، مسٹر احمد میں آپ کو واضح الفاظ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں صرف مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے، باقی کسی کے پاس اللہ کا کلام محفوظ نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن مجید آج بھی محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ ہمارے ایک قاری صاحب نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید سنایا، ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا نہیں تھا، وہ زبانی پڑھ رہے تھے، جہاں کہیں اٹکتے تھے پیچھے سے ان کو بتانے والے بتا دیتے تھے، اور انہوں نے الف لام میم سے پڑھتے پڑھتے آج والناس تک قرآن پاک کو ختم کیا۔ یہ قرآن مجید کے ختم کی محفل ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اس رات میں وہ قاری صاحب اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ رات کے شروع میں ختم کریں تو رات کے شروع سے لے کے سحری ہونے تک پوری رات ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر وہ دن میں قرآن پاک ختم کریں تو صبح سے لے کے شام تک ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی محفل میں، ختم قرآن کی محفل میں دعا قبول ہونے کی بشارت تو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور اوپر سے رمضان مبارک کی رات بھی ہے، اور رمضان مبارک کی 29 کی رات بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کی جو 29 رات ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگ جہنم سے بری کرتے ہیں کہ پہلی رمضان سے لے کے 29 تک جتنے ٹوٹل لوگ بری ہوئے تھے ان سب کا مجموعہ جمع سم ٹوٹل اللہ آخری رات میں اتنے بندے اور بری فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہر رات میں فرض کرو، میں مثال دے رہا ہوں، 1 کروڑ بندے بری ہوتے تھے تو 28 کروڑ کل تک بری ہو چکے، تو آج ایک رات میں اللہ 29 کروڑ اور بندوں کو بھی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ بخشش کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ سے مانگیے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے مانگنے کی رات ہے۔ اور اعتکاف والے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، یہاں 1-2 بھی نہیں، 200-400 بھی نہیں، ہمارے اندازے میں تقریباً کوئی 3000 کے قریب لوگ ہیں جو نفلی اور سنت اعتکاف میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ معتکف لوگ تو 10 دن سے اللہ کی گھر کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں نا، اب ان کا تو حق بنتا ہے کہ یہ آج اللہ کو منا کے اٹھیں، اللہ آج ہم اپنی مغفرت کے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے، تو ہم پہ رحم فرما، ہم پہ ترس فرما، اور اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مراقبہ کریں گے، پھر دعا مانگیں گے۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. ہتھ کارول دل یارول. ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے. جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے. آپ 15-20 منٹ روزانہ یہ مشق کریں گے تو آپ کے دل میں ایسا نور آئے گا کہ آپ خود اللہ اللہ کے ذکر کو انجوائے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرما دے اور ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں اور قلبی ذکر کر لیں. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میں تیرے سامنے
میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں رب، تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں اب، تیرے بندے تیرے گھر میں آئے ہیں رب، تیرے آگے ہی سر کو جھکائے اب، آج کر دے عطا، آج کر دے عطا ان کو اپنی رضا، آج کر دے عطا، آج کر دے عطا ہم کو اپنی رضا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس وقت دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما. وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما. وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما. وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. دلوں کو صاف فرما. سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما. روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں. اے میرے مولا اب تو تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں. اللہ ہماری امیدوں کو پورا فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو پورا فرما. اللہ پھیلی ہوئی جھولیوں کو قبول فرما. اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما. اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے میرے مولا اس شخص کے اوپر کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے. اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی جو رمضان المبارک میں تیرے گھر میں آیا. اللہ 10 دن تیری چوکھٹ پکڑ کے بیٹھا رہا، تو نے قبول نہ کیا، مسجد سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. اللہ اس سے زیادہ شکی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. اے میرے مولا شکی ہونے سے بچا لیجئے. اللہ بدبخت ہونے سے بچا لیجئے. اللہ جب گھر سے آئے تھے یہ نیتیں لے کے آئے تھے، سارا سال بہت گناہ کیے، ایک اللہ والے کی نیت میں جائیں گے، اس کے قدموں میں بیٹھیں گے، تجھ سے معافی مانگیں گے، گناہوں سے معافی مانگیں گے. اے میرے مولا اگر بغیر کچھ لیے واپس چلے گئے، اللہ ہمارا آنا کس کام کا ہوگا؟ اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما لیجئے. اللہ قبول فرما لیجئے. اے میرے مولا اپنے گھر سے نکلنا ہمارا کام تھا، تیرے گھر چل کے آنا ہمارا کام تھا. اللہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھنا ہمارا کام تھا. اللہ اب معاف کر دینا آپ کا کام ہے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. پیارے اللہ معاف کر دیجئے. اللہ اگر ہم نے اتنے گناہ کر دیے کہ آپ راضی نہیں ہونا چاہتے، اے میرے مولا پھر بھی راضی ہو جائیے. اللہ ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائے. پیارے اللہ مان جائیے. پیارے اللہ مان جائیے. پیارے اللہ مان جائیے. پیارے اللہ مان جائیے. اللہ آج آپ کو منا کے اٹھنا ہے. اللہ مان جائیے. اللہ مان جائیے. اللہ مان جائیے. اللہ اتنے دن اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو منائے، ماں بھی مان جاتی ہے. اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. اللہ مان جائیے. اللہ آپ کے گناہ گار بندے آئے بیٹھے ہیں. اللہ کمزور بندے آئے بیٹھے ہیں. اللہ مان جائیے. میرے اللہ مان جائیے. اے میرے مولا مان جائیے. اللہ اپنے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو. اللہ جب ہم کمزوروں کے حکم ہیں، اللہ آپ بھی ہمارے جھڑکی نہ دے دیجئے. اللہ دھکے نہ دے دیجئے. اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے. اے میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے. پروردگار عالم بنی اسرائیل کا بندہ تھا، 100 بندوں کا قاتل تھا، نیکوں کی بستی کی طرف چلا تھا، وہ تو ابھی پہنچا بھی نہیں تھا، فوت ہو گیا. اللہ آپ نے اس کو جنت عطا کر دی، تمام گناہ معاف کر دیے. اے میرے مولا یہ کوئی قاتل تو آئے نہیں بیٹھے، اللہ یہ تو نیکوں کی بستی میں آ گئے. اللہ تیرے گھر میں جمع
میرے مولا تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی، اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے۔ اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آ جائے۔ رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا۔ اپنی زندگیوں کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، اللہ بہت گناہ کیے ہیں، اللہ اقراری مجرم ہے، مگر اللہ تیرے در پہ حاضر ہے، اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے بشر حافی کو شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، اے میرے مولا فضیل بن عیاض کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں، اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے وہ عمر جو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، اللہ ننگی تلوار لے کے نکلے تھے، اللہ نیت سے ہی نہیں تھی، آپ کی رحمت کی نظر اٹھ گئی، آپ نے ہدایت عطا فرما دی، اے میرے مولا ہم تو ہدایت کے طلبگار ہیں، اللہ تیری ہدایت کے طلبگار بیٹھے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے، اے میرے مولا ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اللہ ہم آپ کے ناز نخرے میں پلے ہوئے وہ بندے ہیں جن سے دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ کل قیامت کے دن کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے، اے میرے مولا قیامت کے دن کی گرمی سے محفوظ فرما، عرش کا سایہ عطا فرما، اے میرے مولا قیامت کے دن کے حساب کتاب سے محفوظ فرما، اے میرے مولا اگر آپ نے وہاں حساب کتاب لینے کا فیصلہ کر لیا، اللہ ہم اپنا نامہ اعمال کیسے دکھائیں گے، اے میرے مولا ہم سے دو بندوں کے سامنے کی ذلت و شرمندگی برداشت نہیں ہوتی، کل قیامت کے دن پوری امت کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے، اے میرے مولا وہاں تو ہمارے اکابر بھی موجود ہوں گے، اللہ مشائخ بھی موجود ہوں گے، اے میرے مولا وہاں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہوں گے، اللہ وہ کیا کہیں گے، میرے امتی میں ساری زندگی امتی امتی کر کے گزارایا، تم نے میری سنتوں کا خیال نہ کیا، تم نے میری سنتوں کا خیال نہ کیا، تم نے میرا لاج نہ رکھا، اے میرے مولا اس سے بہتر جہنم میں جانا ہوگا، اے میرے مولا بلا حساب کتاب جنت عطا فرما، قیامت کے دن کی ذلت و شرمندگی سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، اپنے محبین بندوں میں شامل فرما، اے میرے مولا آج اتکم من النار کی طاق رات ہے، اللہ 29ویں رات ہے، معلوم نہیں اگلا رمضان کس کو نصیب ہو یا نہ ہو، اے میرے مولا آج کے دن ہماری مغفرت فرما، اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما، اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما، اے میرے مولا جہنم سے آزادی عطا فرما، اللہ آج آپ فیصلہ کر دیجئے، میں نے تمہیں بخش دیا، اے میرے مولا بخش دیجئے، اللہ بخش دیجئے، اے میرے مولا آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربے بندے ہیں، مگر ہمارا آپ کے سوا کوئی دوسرا دب نہیں، اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائیں، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، اے میرے مولا ہم نے ظاہری شکل و صورت اپنا لی، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، دنیا والے کہتے ہیں یہ مولوی ہے، یہ ملا ہے، اللہ وہ کہتے ہیں دنیا کے نہیں، یہ اللہ کے ہیں، یہ اللہ کے ہیں، اللہ آج ایک مرتبہ آپ فرما دیجئے ہاں تم میرے ہو، اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے، اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے، اے میرے مولا ہم نے ظاہری شکل و صورت اپنا لی ہے، اللہ حقیقی شکل و صورت بھی عطا فرما، اے میرے مولا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، اللہ صورت لے کے آ گئے ہیں، سیرت آپ بنا دیجئے، پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، مقربین لوگوں میں شامل فرما، اللہ دنیا والے ہمیں اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ دین کے ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ ملا ہے، اللہ اگر آپ نے بھی ہمیں قبول نہ کیا ہمارا حال وہی ہوگا
دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اللہ جائے تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، پروردگار عالم تیرے در پہ حاضر ہیں، اللہ آج تو جوان خون بھی معافیا مانگ رہا ہے، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بھٹکائے گا، نفس ورگلائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ جوانیاں ضائع ہونے سے بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، اے میرے مولا اس مجمع کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے مگر دل سیاہ کر بیٹھے، اللہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ان کے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگار عالم ہمارے اوپر خصوصی رحمت کی نظر عطا فرما، اللہ ہمیں عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، کر کے بعد دوری سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اے میرے مولا امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، اے میرے مولا آپ کے محبوب کے سامنے ایک مرتبہ قبیلہ طے کی عورت ننگے سر آ گئی تھی، محبوب نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا، اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے میرے مولا دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں مسلمان کا خون نہ بہایا جا رہا ہو، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے میرے مولا جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اے میرے مولا وہ فرشتے جو بدر میں اترے تھے اللہ ان کو آپ نے واپس نہیں بلایا تھا، اے میرے مولا ان فرشتوں کی مدد نازل فرما، اللہ مدد نازل فرما، پروردگار عالم مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لاؤتیان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہمیں عزتوں والی زندگی عطا فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، پروردگار عالم دور قریب سے جتنے لوگ آئے ہیں دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں پوری فرما، جو تمنائیں ہیں پوری فرما، پروردگار عالم دور بیٹھے لوگ جو ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کے بھی دلوں کے نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ جنہوں نے ہمیں خط لکھے، پیغام دیے، میسج کیے، اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما، اے میرے مولا ہمیں حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، قاری قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، اللہ عاشق قرآن بنا، اللہ قرآن مجید کا فیض ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاری و ساری فرما، اے میرے مولا ہمارے روزے کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما، اے میرے مولا جن قاری صاحب نے قرآن مجید مکمل کیا اللہ ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے اعمال میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کو اپنی خصوصی رحمتوں سے معاف فرما، پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم علیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر قائم و دائم فرما، اللہ ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، پروردگار عالم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما،
اے میرے مولا اس شہر پہ خصوصی رحمت نازل فرما، اللہ اس علاقے میں خصوصی رحمت نازل فرما، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما، اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہمیں خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔